بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے۔ زندگی کے ہاتھ نہیں ہوتے، لیکن کئی دفعہ ایسا تھپڑ لگاتی ہے کہ پھر ساری عمر اس کا نشان نہیں جاتا۔ کوئی بھی سخت دل کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، یہ دنیا والے نرمی چھین لیتے ہیں۔ جن کی مائیں زندہ ہیں اللہ ان کی عمر لمبی کرے، جن کی مائیں بیمار ہیں اللہ انہیں صحت اور تندرستی دے، اور جن کی مائیں فوت ہو چکی ہیں اللہ انہیں جنت میں جگہ دے۔ جب آپ روشنی میں ہوتے ہیں تو ہر چیز آپ کا پیچھا کرتی ہے، لیکن جیسے ہی اندھیرے میں داخل ہوتے ہیں آپ کا اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اگر گناہ میں بدبو ہوتی تو ہم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے قریب نہ بیٹھ پاتا۔ شکر ہے اس رب کا جس نے ہمارا پردہ رکھا ہوا ہے۔ پریشانیاں تذکرہ کرنے سے بڑھتی ہیں، خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہیں، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہیں۔ صبر والے سکون میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کام سنوار دیتا ہے، اور جس کا کام رب سنوار دے اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ ایک کامیاب انسان انہی پتھروں سے اپنی بنیاد بناتا ہے جو لوگوں نے کبھی اس پر مارے تھے۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں۔ بے شمار دشمن آپ کو اپنے ہی خاندان میں مل جائیں گے۔ زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، زندگی مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ عقل مند شخص کی سب سے بہترین عادت یہ ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ برباد کرنے میں بھی اکثر انہی کا ہاتھ ہوتا ہے، گلے لگا کر جو کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو۔ خوش اخلاقی ایسا عطر ہے جسے جتنا زیادہ آپ دوسروں پر چھڑکیں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کو اپنے اندر سے آئے گی۔ رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے، اور جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ شکوے شکایتیں کم اور اللہ کا شکر زیادہ کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اللہ کی تعریف کرتے رہو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم کسی کی غیبت میں وقت گزارو۔ اکثر حالات میں ناکامیابی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی فوراً کامیابی چاہتا ہے۔ پریشان ہونا انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے، لیکن پریشان رہنا انسان کا اللہ پر یقین نہ ہونے کی دلیل ہے۔ زندگی میں جو لوگ کوشش نہیں کرتے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ مشکلات سے نہ گھبراؤ، کیونکہ مشکلات ہی دراصل انسان کو انسان بناتی ہے۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل دکھانا ہے، چاہے وہ کافر کا ہو یا مومن کا۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہارے اوپر کوئی ظلم ہو تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تیرے انتقام سے بہتر ہوگا۔ قدرت کا ایک بہت انوکھا اصول ہے کہ جب آپ کسی کی جڑیں کاٹتے ہیں تو آپ کے اپنے درخت پر پھل لگنا بند ہو جاتے ہیں۔ کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں۔ رشتہ وہی کامیاب رہتا ہے جو دل سے جڑا ہو، ضرورت سے نہیں۔ مشکلوں سے لڑنا نہیں بلکہ سنبھل کر گزرنا سیکھو، ورنہ آپ کی شخصیت تباہ ہو جائے گی۔ جب اللہ نے آپ کی زندگی کو اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے اور مطلبی لوگوں کی حقیقت آپ کو دکھا دیتا ہے۔ جب کسی کے لیے آپ کا ہونا نہ ہونا ایک جیسا ہو جائے تو رشتہ کوئی بھی ہو اپنے قدم پیچھے کر لو، تاکہ آپ کی عزت نفس اپنی ہی نظر میں مجروح نہ ہو۔ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں ملے گا۔
خوشی جھونپڑی یا محل کی محتاج نہیں ہوتی، یہ اللہ کی وہ عطا ہے جو وہ اپنے خوش نصیب بندوں کو جس حال میں چاہے عطا کر دیتا ہے۔ اللہ آپ سب کا دامن ہمیشہ خوشیوں سے بھرا رکھے۔ جتنی ذہانت کسی کی بات کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ذہانت اس کی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ جن گھروں میں عورتیں خاموش اور مرد فیصلہ کرتے ہیں، ان گھروں میں برکتیں راج کرتی ہیں۔ انسان کی پہچان اچھا لباس نہیں بلکہ اچھا اخلاق اور اس کا ایمان ہے۔ دعا کبھی رد نہیں ہوتی بلکہ وہ اللہ کے یہاں ذخیرہ رہتی ہے اور بہت بہترین وقت پر قبول ہوتی ہے۔ موت کے ہوتے ہوئے انسان میں اتنی اکڑ ہے، ذرا سوچیں اگر موت نہ ہوتی تو کتنے غرور سے بھری ہوتی یہ دنیا۔ خوشیاں پرائی ہوتی ہیں، سب میں بانٹ دی جاتی ہیں، درد صرف اپنے ہوتے ہیں جو دل میں رکھنے پڑتے ہیں۔ کسی کی غلطیاں دل میں رکھنے کی بجائے درگزر کرو، کیونکہ تم بھی اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہو۔ زندگی کی ہر چیز عارضی ہے لیکن اللہ کی عبادت مستقل ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔